السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی، ماہ فہد اسپریچول لیڈرز کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید ہے آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ کافی زیادہ گیپ کے بعد جو ہے آج ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے معذرت، کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے کافی زیادہ ٹائم جو ہے وہ آگے ہو گیا۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک کہانی بیان کروں گی جس میں ایک اللہ کے ولی حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور حجاج بن یوسف جو کہ ایک ظالم گورنر حکمران گزرا ہے، ان کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، اور ان کی بد دعا کے بعد، اس ولی کی بد دعا کے بعد حجاج بن یوسف جو تھا وہ کسی کو قتل نہ کر سکا۔ لہٰذا یہ اللہ کے ولی کون تھے اور ان کا ان کے ساتھ، حجاج بن یوسف کے ساتھ مکالمہ کس طرح پیش آیا، لہٰذا یہ سارا واقعہ جو ہے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ حضرت سعید بن جبیر جو تھے وہ پہلی صدی کے بہت بڑے عالموں میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، پیارے ساتھی تھے، حضرت عبداللہ بن عباس کے خاص شاگرد تھے۔ یہ چچا زاد بھائی اور پیارے ساتھی حضرت عبداللہ بن عباس کے خاص، یہ ان کے شاگرد تھے۔ ان کے علاوہ ان کی امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی پیارے ساتھیوں سے انہوں نے علم بھی حاصل کیا تھا۔ یوں ایک دن وہ خود علم کے سمندر اور اپنے وقت کے امام بن گئے۔ حضرت سعید ایک بڑے عالم ہی نہیں بلکہ نہایت پرہیزگار اور عبادت گزار بھی تھے۔ دن رات کا بڑا حصہ عبادت اور قرآن پاک کی تلاوت میں گزارتے تھے۔ قرآن پاک کے حافظ تھے، زندگی میں بہت سے حج کیے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اکثر روتے رہتے تھے۔ لوگوں کے عیب ڈھونڈنے اور پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے سے سخت نفرت تھی۔ طبیعت میں اس قدر کا عاجزی تھی کہ گناہوں کو بھی ان کے گناہوں پر، گناہگاروں کو بھی ان کے گناہوں پر ٹوکتے ہوئے شرماتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جب میں کسی کو کوئی گناہ کرتے دیکھتا ہوں تو پھر میں اپنے آپ پر نظر ڈالتا ہوں تو اس کو ٹوکتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اتنی عاجزی کے باوجود سچی بات کہنے میں کسی بڑے سے بڑے آدمی سے نہیں ڈرتے تھے۔ ان کے زمانے میں ایسا ہوا کہ جو حاکم لوگوں پر ظلم کرتے تھے ان میں ایک حجاج بن یوسف بھی شامل تھا۔ وہ ان کو ظلم کرنے سے کھلم کھلا روکتے تھے۔ ان ظالم حاکموں میں ایران کا گورنر حجاج بن یوسف بھی شامل تھا۔ حجاج 1,00,000 سے زیادہ اللہ کے بندوں کو مروا چکا تھا۔ حجاج بہت ظالم جو ہے وہ گورنر گزرا ہے، اس نے سارے مسلمانوں کو مروایا ہے۔ اس نے کعبہ شریف پر پتھر بھی برسائے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی تھے حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کو بھی شہید کیا تھا، اور ان کی والدہ جو تھی حضرت اسما کی توہین کی تھی۔ اگرچہ وہ سعید بن جبیر کو بہت مانتا تھا، ایک دفعہ اس نے ان کو کوفہ کا قاضی بھی مقرر کیا، لیکن اللہ کے اس ولی نے اس کے مظالم کی وجہ سے اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ کے ولی انہوں نے فی الحال ان کو انکار کر دیا تھا۔ چنانچہ جب حجاج بن یوسف کی فوج کے ایک جرنیل عبد الرحمن بن محمد بن اشت نے حجاج کے خلاف بغاوت کی تو حضرت سعید بن جبیر نے اس کا ساتھ دیا کیونکہ وہ اس کو حق پر سمجھتے تھے۔ پہلے تو عبد الرحمن کو کافی کامیابی ہوئی، لیکن وہ زبردست حکومت کا مقابلہ کب تک کر سکتا تھا؟ ایک ادنا سا جرنیل ہی تو تھا۔ آخر شکست کھا کر سیستان کی طرف نکل گیا۔ اس شکست کے بعد حضرت سعید بن جبیر جو تھے وہ مکہ چلے گئے، تو وہاں کے حاکم نے ان کو گرفتار کر کے حجاج کے پاس بھیج دیا۔ حجاج اس کا تب تک جانی دشمن بن چکا تھا۔ حجاج پہلے جو تھا حضرت
سعید بن جبیر سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ یہ میرے جرنیل کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے تو وہ ان کے خلاف ہو گیا، ایون کہ جانی دشمن بن گیا، تو اسے اپنے دربار میں اس نے بلا کے قتل کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا۔ تو ان دونوں کے درمیان ایک مکالمہ جو ہے وہ پیش آیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ حجاج نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو سعید بن جبیر بولے سعید، یعنی سعید بن جبیر۔ سعید کے معنی نیک بخت کے ہیں، اور جبیر اس چیز کو کہتے ہیں جسے درست یا بہتر کر دیا گیا ہو۔ حجاج نہیں بلکہ اس کے الٹ تم شکی بن کثیر ہو۔ شکی کے معنی بدبخت کے ہیں اور کثیر کے معنی ٹوٹی پھوٹی چیز کے ہیں۔ سعید بن جبیر نے فرمایا میری ماں تم سے زیادہ میرا نام جانتی ہے۔ حجاج تم بھی بدبخت ہو اور تمہاری ماں بھی۔ استغفر اللہ۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ، غیب کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، یہ ایک دوسری ذات کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس۔ حجاج میں تمہاری دنیا کو بھڑکتی ہوئی آگ میں تبدیل کر دوں۔ تو حضرت سعید نے فرمایا اگر میں جانتا کہ ایسا کرنا تمہارے اختیار میں ہے تو تجھے عبادت کے لائق سمجھتا۔ حجاج نے کہا محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت سعید بولے آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول اور سب جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت کا راستہ دکھانے والے تھے۔ حجاج نے کہا علی اور عثمان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ اس وقت کہاں ہیں؟ تو حضرت سعید اگر میں وہاں گیا ہوتا تو ان کو دیکھ کر ہی بتا سکتا تھا۔ خلفاء کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو سعید نے فرمایا کہ میں ان کا وکیل نہیں ہوں۔ حجاج نے کہا کہ ان میں تم کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ حضرت سعید جو میرے خالق کو زیادہ پسند ہے۔ تو حجاج نے کہا خالق کو کون سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو حضرت سعید فرمانے لگے کہ اس کا علم اس ذات کو ہے جو اپنے بھیدوں اور ان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ حجاج نے کہا امیر المومنین عبد الملک کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت سعید نے کہا کہ اگر تم ایک ایسے شخص کے متعلق کیا پوچھتے ہو جس کے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ اس نے تم جیسے شخص کو حاکم بنا رکھا ہے۔ یاد رہے کہ عبد الملک جو تھا، مروان بن عبد الملک، اس کا باپ تھا عبد الملک، یہ امیہ خاندان کا سب سے بڑا حاکم تھا، اور یہیں سے جو وہ ظلم کا آغاز ہوا، اور امیہ سلطنت نے جو ہے وہ تاریخ میں ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ وہ ہمیشہ ظالموں کے ساتھ دیتے تھے، خود بھی وہ ظالم تھے، مظلوموں کا حق چھین لیتے تھے۔ تو انہوں نے حجاج بن یوسف کو جو تھا وہ اپوائنٹ کیا تھا۔ حجاج نے کہا تم ہنستے کیوں نہیں؟ تو حضرت سعید نے فرمایا کہ بھلا وہ انسان کس طرح ہنس سکتا ہے جو مٹی سے پیدا کیا گیا اور مٹی کو آگ کھا جاتی ہے۔ حجاج نے کہا تو پھر ہم کیوں ہنستے ہیں؟ حضرت سعید نے کہا کہ سب کے دل ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد حجاج نے ایک عجیب حرکت کی، اس نے حکم دیا کہ حضرت سعید کے ساتھ عود، ایک قسم کا باجا یا بانسری ہوتا ہے، بانسری بجائی جائے۔ تو حضرت سعید اس کی آواز سن کر رونے لگ گئے۔ حجاج بولا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، یہ تو ایک دل خوش کرنے والی چیز ہے۔ تو حضرت سعید نے فرمایا نہیں، یہ غم کی آواز ہے، اس نے مجھے وہ آنے والا دن یاد دلا دیا جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت کا دن۔ حجاج نے کہا سعید تمہاری حالت پر افسوس ہے۔ حضرت سعید نے فرمایا جو شخص افسوس کے قابل نہیں، جو آگ سے نجات پا گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد حجاج نے کچھ اور سوال کیے، حضرت سعید نے کسی خوف کے بغیر ان کے جواب دیا۔ آخرکار حجاج نے غصے سے کہا خدا کی قسم میں تجھے قتل کیے بغیر جہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ حضرت سعید نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم میری دنیا خراب کرو گے، میں تمہاری آخرت برباد کر دوں گا۔ حجاج کہتا ہے بتاؤ تم کس طریقے سے قتل ہونا پسند کرو گے؟ حضرت سعید تم خود ہی پسند کرو، خدا کی قسم جس طرح تم مجھے قتل کرو گے اس طرح اللہ تم کو آخرت میں قتل کرے گا۔ حجاج کیا تمہارا جی چاہتا ہے کہ میں تم کو معاف کر دوں؟ حضرت سعید معافی دینا اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تم کون ہوتے ہو معافی دینے والے؟ تو میں تم کو ضرور قتل کروں گا۔ حجاج بولا حضرت سعید ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے، اگر میرا آخری وقت آ گیا تو وہ ٹل نہیں سکتا، اور اگر اب بھی وقت نہیں آیا تو کوئی مجھے مار نہیں سکتا۔ اب حجاج کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی، اس نے جلاد کو حکم دیا اس کو لے جاؤ اور قتل کر دو۔ یہ سن کر
جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں سے ایک شخص علم کے اس سمندر کی مصیبت پر رونے لگا۔ حضرت سعید بن جبیر نے اسے فرمایا، بھائی روتے کیوں ہو؟ ہر بات کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم کو زمین میں یا تمہاری جانوں کو جو مصیبتیں پہنچتی ہیں ان کو پیدا ہونے سے پہلے کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سعید نے اپنے بیٹے کو آخری بار دیکھنے کے لیے بلا بھیجا۔ وہ آئے تو بے اختیار رونے لگے۔ حضرت سعید نے ان سے فرمایا، بیٹے اس سے زیادہ تیرے باپ کی زندگی تھی ہی نہیں، پھر رونے سے کیا فائدہ؟ صبر کرو۔ اس کے بعد بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ قتل ہونے کے لیے جلاد کے ساتھ ہنستے ہوئے چلے۔ حجاج نے انہیں ہنستے ہوئے دیکھا تو کہا، اسے واپس میرے پاس لے آؤ۔ پھر حجاج کے سامنے لایا گیا تو اس نے پوچھا، تم کس بات پر ہنس رہے ہو؟ حضرت سعید نے فرمایا کہ اللہ کے مقابلے میں تمہاری جرأت اور تمہارے مقابلے میں اس کی نرمی پر۔ حجاج کو ان کا جواب سن کر بھڑک اٹھا اور جلاد کو حکم دیا کہ اسے میرے سامنے قتل کرو۔ جلاد نے وہ چمڑا بچھا دیا جس پر لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا۔ حضرت سعید نے فرمایا، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ پھر وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت وہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ رہے تھے جس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے سب سے الگ ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حجاج نے حکم دیا کہ اس کا منہ قبلے کی طرف سے پھیر دو۔ حضرت سعید بولے، کچھ حرج نہیں، قرآن میں آیا تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کی ذات ہے۔ اب حجاج نے حکم دیا، اسے منہ کے بل لٹا دو۔ تو حضرت سعید خود ہی اوندے لیٹ گئے۔ اس وقت بھی ان کی زبان پر قرآن پاک کی ایک آیت تھی جس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس زمین سے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم لوٹائے جائیں گے اور اسی سے ایک دفعہ پھر نکالے جائیں گے۔ اب حجاج نے حکم دیا کہ اس کو فوراً قتل کر دو۔ حضرت سعید نے اس وقت بڑی عاجزی کے ساتھ دعا مانگی، اے اللہ میرے قتل کے بعد اس ظالم کو ایسا بے بس کر دے کہ وہ کسی اور کو قتل نہ کر سکے۔ اس کے بعد انہوں نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے سر جھکا دیا۔ اسی وقت جلاد کی تلوار گردن پر پڑی اور سر تن سے جدا ہو گیا۔ شہادت کے بعد جسم سے خون کے فوارے چھوٹنے لگے۔ حجاج اتنا خون نکلتے دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اپنے خاص طبیب سے اس کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا، دوسرے لوگوں کا خون قتل کے حکم سنتے خشک ہو جاتا ہے لیکن سعید کے دل میں کوئی قتل کا کوئی ڈر نہ تھا، اس لیے ان کے جسم سے بہت خون نکلا۔ شہادت کے وقت حضرت سعید بن جبیر کی عمر تقریباً 85 ایئر تھی اور یہ واقعہ 94 ہجری میں پیش آیا۔ ان کی شہادت کی خبر لوگوں میں پھیلی تو ان کو سخت دکھ ہوا۔ اس زمانے کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت خواجہ حسن بصری، انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ، ظالم حجاج سے سعید کے قتل کا بدلہ لے۔ خدا کی قسم اگر دنیا کے تمام باشندے بھی سعید کے قتل میں شریک ہوتے تو اللہ ان سب کو اوندے منہ دوزخ میں پھینک دیتا۔ اس واقعے کے تھوڑے ہی دنوں بعد حجاج سخت بیمار ہو گیا۔ اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے، جسم میں سردی سما گئی اور دماغ کی حالت بھی ٹھیک نہ رہی۔ اکثر بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ بے ہوشی کی حالت میں یا رات کو خواب میں اس کو سعید بن جبیر نظر آتے جو پوچھتے، اے ظالم، تو نے مجھے کس گناہ کے بدلے میں قتل کیا؟ چوں کر کہتا، میرا سعید سے کیا تعلق؟ حجاج بن یوسف کو ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ اسے سردی لگتی تھی، سردی اس کے جسم میں سما گئی تھی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ لوگ ان کی عیادت کے لیے جاتے تو دیکھتے کہ اتنی ساری جو تھیں وہ انگیٹھیاں، آگ کی انگیٹھیاں اس کے ارد گرد پڑی تھیں، تو اس کا کمرہ اتنا گرم تھا لیکن وہ اسے پھر بھی سردی لگ رہی ہوتی تھی اور وہ سردی کی بیماری سے جو تھا وہ مر گیا۔ سخت تکلیف کی حالت میں چند ماہ کے بعد ہی 95 ہجری میں وہ بھی فوت ہو گیا۔ حضرت سعید کی دعا یوں قبول ہوئی کہ ان کی شہادت کے بعد حجاج کس شخص کو قتل نہ کر سکا۔ اس کے بعد حجاج کسی کو بھی قتل نہیں کر سکا۔ وہ خود جو ہے وہ بستر مرگ پہ گیا اور پھر وہ خود بھی مر گیا۔ کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حجاج کو اس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ بدبودار مردار کی صورت میں ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں جس آدمی کو قتل کیا، اللہ نے ہر ایک کے بدلے میں مجھے ایک دفعہ قتل کیا، مگر سعید بن جبیر کے بدلے میں مجھے 70 بار قتل کیا۔ لہٰذا اس سارے واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حجاج بن یوسف جو تھا وہ اتنا ظالم حکمران گزرا ہے، لیکن اللہ کے ولی کی ایسی بد دعا کے بعد اس نے دنیا میں بھی بہت زیادہ سزا کاٹی اور آخرت میں بھی۔
لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ہم کسی عہدے پر ہیں، کسی پوسٹ پہ ہیں، کوئی ہمارے پاس کوئی اختیار ہے، تو یاد رہے کہ ہم بھی انسان ہی ہیں، ہم نے بھی مر جانا ہے، اور جس کو ہم مار رہے ہیں وہ مار رہے ہیں، وہ بھی گناہ ہم پہ آ گیا ہے، اور ہم نے بھی تو مر ہی جانا، ہم کون سا خدا ہیں یا اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم۔